گناہوں کی وجہ سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ انبیاء کی توہین سے ذلت و خواری دنیا اور آخرت میں آتی ہے، اور نبی کی تعظیم سے عزت اور عظمت ملتی ہے۔ تو نبی کی تعظیم سے اگر عزت اور عظمت ملتی ہے تو نبی کی توہین سے ذلت اور خواری ملتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے بھی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سے مراد وہی یہودی ہیں جو ان جرائم کے مرتکب ہوئے تھے کہ نہ انہیں عزت ملی نہ مال۔ اچھا، اب اگر بعد والے یہودیوں کو مال مل بھی جائے یا کبھی ان کی حکومت قائم ہو بھی جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا جو ان کو دیا گیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت جو ڈال دی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذلیل اور غیروں کا محتاج رکھا گیا، یہودیوں کو۔ کیوں؟ بظاہر آپ کو یہودی بہت مالدار نظر آتی ہیں کہ یہودی بڑے مالدار ہوتے ہیں، ساری دولتی بے شمار دولت یہودیوں کے پاس ہے۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی تو پھر یہ اتنے امیر کیسے ہیں؟ ان کے پاس اتنا پیسہ کیسے ہے؟ اتنا مال کہاں سے ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہودیوں پر جو ذلت اور بدحالی ڈالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذلیل اور غیروں کا محتاج رکھا گیا ہے، ان کو غیر لوگوں کا محتاج رکھا گیا۔ اگرچہ یہودی مالدار ہیں مگر یہ ہیں بڑے بخیل، یہودی جن سے، اور یہ مال جمع کرنے کی حرص میں ہمیشہ ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ یہ ذلت، خواری اور بدحالی کی زندگی گزارتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہودیوں کی اسرائیل میں حکومت قائم ہو چکی، اسرائیل میں تو یہودیوں کی حکومت ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ اس حکومت کے قیام میں اور اپنی اقتصادیات میں، اپنی سیاست میں، فوجی قوت میں اور بڑی طاقتوں جن میں سے خصوصاً امریکہ کے محتاج ہیں تو یہ محتاج کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اپنا۔ اللہ نے ان پر جو بدحالی تاریکی وہ ان پر اب بھی ہے۔ بظاہر وہ نظر آتی ہیں کہ ان کے پاس بہت مال دولت ہے مگر وہ دوسرے ممالک کے محتاج ہیں، ان کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے، یہودی جن سے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یہ جہاں کہیں بھی نہیں، ان پر خوار ہونا لازم کر دیا گیا ہے، بجز اس کے کہ یہ کبھی اللہ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی کا سہارا لیں۔ تو یہ جہاں پہ بھی رہیں گے یہ ذلیل ہی رہیں گے، اور یہ ہر دور میں ذلیل ہوتے ہی رہیں گے، یہودی جن سے۔ اور اب بھی جو آپ کو یہ چلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو کیوں چلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ امریکہ کی رسی انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، برطانیہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ دونوں اپنا ہاتھ ان کے پیچھے سے ہٹا لیں تو یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ان کو ان کی نافرمانی کی سزا تھی کہ خدا کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ نافرمان تھے اور حد سے زیادہ تجاوز